بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کی جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جیسی کسی قوم کو دوبارہ پیدا فرمایا۔ قرآن مجید کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا۔ ناظرین، قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم مارز وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے جسے آج مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا جاتا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے درختوں کو اکھاڑ لیا کرتے تھے اور ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ ناظرین، قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کر لیتا تو عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی۔ ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں پر رہنے کی شوقین تھی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر طرح کے پھل۔ اس قوم کے عالی شان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دور سے لوگ صرف ان کے عالی شان محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ناظرین، قوم سمود اپنے عالی شان محلات اور اپنے سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے غرور اور تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ناظرین، اس بدبخت قوم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہیں؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، اور اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک میں اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ناظرین، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں سارا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرے دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ ناظرین، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے، اس کو تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ناظرین، اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں۔ ان کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دی کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی لہٰذا وہ اس عورت کی اس جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح ان سے کروا دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان جن کا نام مصبح بن دہر اور کیدار بن سالف تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کے ذبح ہونے کی خبر سن کر آپ بے حد پریشان ہوئے اور زارو قطار رونے لگے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب وہ اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے اب اللہ کے عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، 3 دن کے بعد تم پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے،
پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کر رہے گا۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میں سچ کہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا تو پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ لیکن اس قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ اسی طرح اپنی نافرمانیوں میں مبتلا رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے اور ظالم کو سیہ آسمانی نے گھیر لیا، اس طرح کی یہ چیخ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی، اس کے اثر سے وہ سب کے سب گھروں ہی میں زمین پر گر کر مر گئے، اور اس طرح مرے اور نابود ہوئے اور ان کے آثار مٹ گئے کہ گویا وہ اس سرزمین پر کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا شدید زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔